السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور گھر پہ محفوظ ہیں۔ جی بچوں، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا اردو کا پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اب ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کے نام سے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ دعا۔ تو سب بچے دعا پڑھ لیں، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ جی بچوں، روز کی طرح ہم نے دعا تو پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آپ سب نے نکالنا ہے اپنی ورک بک، اپنی اردو ورک بک نکالنی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کتاب کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم ورک بک کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ورک بک کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اپنا پلانر چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ ڈیٹ ڈالتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ آپ سب نکالیں اپنی اردو ورک بک اور اس کا پلانر دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ڈیٹ مینشن کریں، شاباش۔ اور اس کے اکارڈنگ آج ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو سب تیار ہیں آپ لوگ؟ جی، تو سب سے پہلے آپ لوگ نکالیں اپنی اردو ورک بک، کیونکہ کتاب سے ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا، اس لیے ہم نے آج اپنا ورک بک کے اوپر کام شروع کرنا ہے۔ تو سب بچے اپنی اردو کی ورک بک نکالیں اور سب سے پہلے پلانر مینشن کریں اور پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے اپنی ورک بک نکال لی، آ جاتے ہیں اب اس کے پلانر کی طرح۔ جی، تو یہاں پہ کل ہم نے کیا تھا کتاب کا کام، صفحہ نمبر 11، 12، 13 پر۔ آج ہم نے کرنی ہے پڑھائی سبق نمبر 3، سورج اللہ کی نعمت، جو کہ میں نے آپ سے پڑھوانا ہے۔ تو آپ تو ہیں نہیں میرے پاس ابھی، تو آپ نے گھر میں ہی ریڈنگ کرنی ہے۔ تو پھر اب ہم بک ورک کریں گے، گروپ ورک، جو ورک بک صفحہ نمبر 11 پہ ہے۔ تو وہ تو بہت چھوٹا سا ہے، تو آج ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم آج کا اور کل کا دونوں کا کام کر لیتے ہیں جو ورک بک پہ ہے، کیونکہ یہ املا کے الفاظ اور افعال مترادف ہیں جو آپ نے بک کے اوپر بھی کی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جملے ہم اپنے ہفتہ 5 میں سوالات جوابات کے ساتھ کر لیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ کریں، ٹھیک ہے نا ایسے؟ کیونکہ بک ورک میں جو ہمارا گروپ ورک ہے بک ورک کے اوپر، وہ تو بہت چھوٹا سا ہے، 2 سے 3 لائنیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہم املا کے الفاظ اور افعال مترادف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج آپ نے ان دونوں پہ تاریخ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلے آپ نکالتے ہیں گروپ ورک، صفحہ نمبر 11، صفحہ نمبر 11 پہ گروپ ورک دیکھیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جن سڑکوں پر زیادہ درخت ہوتے ہیں وہ سورج کی گرمی کے باوجود بھی نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں جلدی سے، بتائیں مجھے کہ بھئی آپ ایک سڑک پہ آپ جا رہے ہوں اور وہاں ایک سڑک کے کنارے پہ بہت سارے درخت ہوں، ٹھیک ہے، لیکن گرمی تیز ہوتی ہے، تیز گرمی ہو، لیکن وہ کیا ہوگی؟ وہ سڑک ٹھنڈی ہوگی، سورج کی گرمی کے باوجود وہ سڑک ٹھنڈی ہوگی، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جی، درختوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ درخت سورج کو کیا نہیں کرنے دیتے؟ ہاں، وہ اس کو شعاعیں، اس کی شعاعیں روک لیتے ہیں نا، ہے نا؟ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو جن سڑکوں پر درخت زیادہ ہوتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے؟ سورج کی شعاعیں کم پڑتی ہیں، اس لیے سڑکیں زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ صرف 2 سے 3 لائنیں ہیں، یہ لکھتے ہیں ہم، چلیں۔ جن سڑکوں پر زیادہ درخت ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیں لکھتے ہیں، جن سڑکوں پر زیادہ درخت
ہوتے ہیں وہاں سورج کی حرارت، سورج کی شعاعیں کیا ہوتی ہیں؟ جی ہاں، کم پڑتی ہیں۔ اس لیے سڑکیں زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ ہاں جی، سڑکیں زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی جب باہر جاتے ہیں تو سڑک کے کنارے پہ آپ نے مشاہدہ کرنا ہے ان دنوں میں، ٹھیک ہے، کہ جن سڑکوں پہ درخت ہیں ان میں کیوں کام ہوتی ہے؟ کیونکہ درخت جو ہے سورج کی گرمی کو درخت سایہ دیتے ہیں ہمیں، تو سورج کی گرمی، سورج کی حرارت، سورج کی شعاعیں سڑک پر نہیں پڑتی درختوں کی وجہ سے، اس لیے وہ ٹھنڈی رہتی ہیں۔ ہوا جاری ہوتی ہے، ہلکی ہلکی سی، ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ہم درختوں کے کنارے کنارے چلتے بھی ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، تھوڑی دیر سائے میں ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو درختوں کی وجہ سے سورج کی حرارت، سورج کی گرمی، سورج کی شعاعیں سڑکوں پر کم پڑتی ہے، تو اس لیے وہ سڑکیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی بچوں، تو آج ہمارا یہ کام صفحہ نمبر 11 جو کہ گروپ ورک تھا، سبق نمبر 3 سورج اللہ کی نعمت کا، یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کل کا کام جو کہ الفاظ، املا کے الفاظ اور مندرجہ افعال کے مترادف لکھنے ہیں، تو یہ بھی آج ہی ہم کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے نا، تو چلیں کرتے ہیں جی۔ آپ نے اس پہ صفحہ نمبر 11 پہ تاریخ اور دن لکھنا ہے، اور پھر اس پہ بھی آپ نے تاریخ اور دن لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو املا کے الفاظ: سیبوں، خوشبودار، پغلتی، گیسیں، سطح۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کیسے لکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے۔ سین کا سرا بنائیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ کا سرا، پھر بے، واو۔ اب یہ سین کا سرا تھا نا، پھر یہ گا، پھر بے، لام غنہ، سیبوں، آگے کیا ہے؟ خوشبودار، دیکھیں، خے، واو، آگے شین، بے، واو، بو، شین کا سیرا، بے، واو، بو، خوشبو دار۔ ٹھیک ہے، آگے پغلتی، پے کا سیرا، گاف کا سیرا دو چشمی ہے کے ساتھ، پھر غل، لام، پھر تے کا سیرا چھوٹی کے ساتھ، پھر غلطی۔ ٹھیک ہے، آگے گیسیں، دیکھیے، گاف کا سیرا، یہ کا سیرا، سین کا، پھر یہ کا، پھر نون غنہ، گاف، یہ، پھر آگے یہ سین کا سیرا، پھر یہ گیسیں۔ اب ہے ستا، سین کا سیرا، توئیں، ہے، ستا۔
جی بچوں، یہاں پہ ہمارے املا کے الفاظ مکمل ہو گئے ہیں. آپ نے ایسے ہی شوشوں کا اور رائٹنگ کا بہت خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ گڈ، ویری گڈ، گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. جی اب ہم آتے ہیں الفاظ مترادف جو کہ آپ نے پڑھے بھی تھی. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یعنی میننگ. بینی بینی کا کیا معنی نہیں میں نے بتایا تھا؟ بینی بینی، ہاں جی. میٹھی میٹھی تو میم کا زیرہ، یہ کا ٹھے چھوٹی ٹھی، کیا بن گیا؟ میٹھی میٹھی. بینی بینی، میٹھی میٹھی. دلچسپی، شوق، شین واو کاف، شوق. آپ نے نقطے ایسے ڈالنے ہیں کہ وہ نظر آئیں. ٹھیک ہے؟ کاشت، کاشت کا مطلب کیا بتایا تھا؟ مطلب کہ کاشت کرنا، فصل بونا. فے سواد لم، فصل، فے سواد لم، فصل بونا. ٹھیک ہے؟ بناوٹ، خلیہ، ساخت. ٹھیک ہے؟ خلیہ یا ساخت یا شکل، ساخت. ٹھیک ہے بچوں؟ جی تو آج کا یہ کام بھی ہمارے یہاں پہ مکمل ہو گیا صفحہ نمبر 9 پہ، جو کہ آگے کرتے ہیں جملے. پھر جملے بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سورج، سورج اللہ کی نعمت ہے. سورج سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں. سورج روشنی کا قدرتی ذریعہ سورج ہے. ہاں یہ لکھ لیتے ہیں. 3 سے 4 ہیں، آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں روشنی کا قدرتی ذریعہ سورج ہے، یا سورج روشنی کا قدرتی ذریعہ ہے. اگلا جملہ ہے گولا. میرے پاس اون کے دھاگے کا گولا ہے، یا سورج آگ کا گولا ہے. چلیں یہ لکھتے ہیں سورج آگ کا گولا ہے. جی آگے خوشبو، میٹھے سیبوں کی یا سیبوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی، یا مجھے اس پھل کی خوشبو پسند ہے. مجھے سیبوں کی خوشبو پسند ہے، یا مجھے پھولوں کی خوشبو پسند ہے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں سیبوں کی میٹھی خوشبو کمرے میں پھیل گئی، یا چاروں طرف سیبوں کی خوشبو پھیل گئی، یا کمرے میں سیبوں کی خوشبو پھیل گئی. ٹھیک ہے؟ چلیے یہ لکھتے ہیں کمرے میں سین یہ بے و بو، سین کا زیرہ یہ کا، پھر بے و بو، سیبوں کی خوشبو سیبوں خوشبودار. آپ نے اوپر پھر لکھا ہوا بھی ہوگا نا، تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی. کمرے میں سیبوں کی خوشبو پھیل گئی. آپ نے خاتمہ بھی ڈالنا ہوتا. ٹھیک ہے؟ آگے ہے سطح. سورج کی سطح زمین کی سطح کی طرح نہیں ہے، یا زمین کی سطح ہموار نہیں. زمین
کی سطح زمین کی سطح ہموار نہیں. زمین کی سطح ہموار نہیں ہے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یا نہیں بھی تک ہی لکھ لیں. ٹھیک ہے. ذائقہ، مجھے آپ ذائقہ کا بہت سا لکھ سکتے ہیں. مجھے سالن کا کوئی ذائقہ نہیں آ رہا، یا سالن کا ذائقہ مزے کا نہیں ہے. یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں مجھے آم کا ذائقہ پسند ہے، مجھے پھلوں کا ذائقہ پسند ہے. جو آپ کا فیوریٹ پھل ہو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. چونکہ اب گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں آم زیادہ کھایا جاتا ہے نا، تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں مجھے آم کا ذائقہ سین، پے کا سرا، سین کا سرا، پھر نون دال، پسند ہے. ٹھیک ہے. مجھے آم کا ذائقہ پسند ہے. جی بچوں، تو یہاں پہ ہم نے گھر کا کام بھی آج کر لیا، جو کہ ملا کے الفاظ، افہام مترادف اور جملے بنائے تھا. ٹھیک ہے. تب آپ نے یہ کام بہت اچھے سے گھر میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہمارا اردو کا پیریڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اب مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اور یہ آپ نے املا کے الفاظ بھی اور الفاظ مترادف اور جملے، آپ کا کیا ہوگا کہ آپ نے یہ یاد کرنے ہیں اور رف نوٹ بک پہ گھر میں جس کے پاس پڑھتے ہیں اس کو ٹیسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، آپ کا ہوم ورک بھی آپ کو مل گیا. تو آپ مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.